باپ کا نام کیا تھا؟ اسلام کب قبول کیا؟ ہاں، پھر جب آپ نے اسلام قبول کیا اس مسلمانوں کو کیا شان و شوکت ملی، اور آپ نے حکومت کتنا عرصہ کی، خلافت، شہید کہاں ہوئے، دفن کہاں ہوئے؟ ہاں، ایسے عاشق عمر فاروق بنتے ہو تو پتہ کرا رکھنا. کیا خیال ہے جی؟ سیدنا عمر نے نا مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کے کہا تھا، یہ بہت بڑا تاریخی اعلان تھا جس نے اس وقت کے کفر کی چولیں لائی تھی، کہ جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیویوں کو رانڈ کرانا ہو، وہ سن لے عمر مسلمان ہو گیا ہے. یہ بڑا تاریخی اعلان ہے کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے. اب جس نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ میرے ساتھ کرے. تو اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کے وقار کے لیے اللہ نے سیدنا عمر کو منتخب کیا. حضور کی دعا تھی نا، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کی عزت کے لیے مجھے 2 عمروں میں سے ایک عمر دے دے، یا عمر بن ہشام کو دے یا عمر بن خطاب کو دے. تو عمر بن خطاب کی قسمت جاگ گئی. دعوت کا جو طریقہ کار ہے نا، دعوت کا حکمت، جس تبلیغ میں، جس نصیحت میں حکمت نہ ہو، قرآن پڑھا کے بندہ سمجھا کے خود بھی جہنم میں جائے گا، لوگوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا. جس تبلیغ میں کیا نہ ہو، حکمت. آگے سہیل جاگے گا تو پھر بیان کروں گا، اس پر کوئی سکینہ زیادہ ہی آتی ہے. سہیل پر سکینہ زیادہ نازل ہوتی ہے. یہ نصرت نہیں چھوڑتے، سکینہ انکار. ابھی میں پوچھوں گا بھی آپ سے بھی. اچھا، اسکول میں پرائمری پڑھی آپ نے؟ ہاں نہ وہ تو، لیکن پرائمری کا استاد جو ہوتا ہے نا وہ الگ سے ہوتا ہے نا، وہ جو بتاتا ہے نا ساتھ ساتھ پوچھتا بھی ہے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دانائی، حکمت، فراست اخیر تھی. ایسے ہی اتنے مختصر وقت میں دنیا فتح نہیں ہوئی نا، اور ریاست مدینہ اتنے مختصر وقت میں کتنی دور تک پھیلی ہے جی. اور جب فراست نہ ہونا تو ریاست مدینہ انڈوں پر اور کٹوں پہ آ گئے. ہوتا ہے نا ایسے، نہ انڈے کھائے کسی نے، نہ کٹے کھائے، نہ مرغے کھائے کسی نے. چلو بھائی، تھوڑے بس ایسی بھی ہیں. اچھا، اس میدان میں آ جائے نا تو بڑے بڑوں کو مار دیتے. سبحان اللہ، کیا فراست تھی کہ مختصر وقت میں ریاست مدینہ اتنی جہان میں پھیل گئی. اس کے پیچھے چیز اصل کیا ہے؟ حکمت، تدبر، فہم، فراست. اب دیکھیں سیدنا عمر جو ہیں کعبے میں نماز پڑھنے میں رکاوٹ ہیں. آپ جس کعبے میں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، جس حرم میں، اس وقت کی سب سے بڑی رکاوٹ سیدنا عمر. رکاوٹ ہوتی ہے نا مسجدوں میں، رکاوٹ ہوتی ہے. تو یہ تو مسجدوں کی مسجد تھی، اب یہاں بھی رکاوٹ ہے. اب کس حکمت سے اس رکاوٹ کو ختم کیا جائے کہ بیت اللہ کی اذانیں کھل جائیں، نمازیں کھل جائیں. اب سیدنا عمر جب دار ارقم میں آئے نا، یہ تقریباً 40 مسلمان تھے، اس سے اور زیادہ مسلمان نہیں تھے، اتنے ہی لوگ تھے صرف.
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد پوچھتے ہیں حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہیں پڑھیں گے. اور کہاں پڑھیں گے؟ اسی کمرے میں پڑھیں گے نا. تو سیدنا عمر سوال کرتے ہیں کہ حضور حرم میں کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ نے خوبصورت جواب فرمایا عمر وہاں تیری برادری ہمیں تنگ کرتی ہے. یہ نہیں کہا کہ تو یعنی برادری کی کیا مجال ہے. لیکن سیدنا عمر کی عزت نفس کا خیال رکھا. کئی لوگوں پہ حق بیان کرنے کا شوق ہوتا ہے نا کہ جی ہم حق بیان کر کے چھوڑیں گے آج. وہ حق نہیں ہوتا. حق یہ ہوتا ہے کہ حق کو حق طریقے سے بیان کرے آدمی. یہ کئی لوگ جذباتی خود اپنے آپ کو مروا دیتے ہیں, لوگوں کو مروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حق کی پاداش میں گئے. یہ حق کی پاداش نہیں ہے, یہ خودکشی ہے. یہ حق یہ نہیں ہے. حق یہ ہے کہ حق کو آپ بیان کریں اور حق طریقے سے. کس طریقے سے؟ اللہ اکبر. کیونکہ سیدنا عمر کے مزاج میں جلال تھا نا. ہمارا عمر بھی جب گاڑی چلاتا ہے تو 160 سے اوپر چلاتا ہے. یہ ہے کہ گاڑی میں گرفت ہوتی ہے, اس کو اتنا سویا بھی نہیں ہوتا. گاڑی جب اس کی میں نے دیکھا ہے نا گئی پھر جی یعنی کلمہ پڑھ کے بیٹھے آدمی. سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ جو تھی نا, سیدہ حفصہ ہماری ماں میں ذرا تھوڑا سا غصہ کرتی نا تو ازواج مطہرات کبھی آپ کی بات کر لیتی ہیں آ کے حضور سے نا کہ حفصہ نے آج یہ کیا ہے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے آگے سے فرمایا حفصہ بیٹی کس کی ہے؟ حفصہ بیٹی کس کی ہے؟ سبحان اللہ. تو کیا فرمایا کہ بیت اللہ میں آپ کی برادری نہیں چھوڑتی. اب جو شخص رکاوٹ تھا وہ تو آگے اسلام میں. اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. سیدنا عمر کا پھر ایک تاریخی اعلان ہے. ایک کتاب ہے شیخ عمر, مصر کے عالم ہے, اس کی کتاب ہے شیخ عمر. اس کا ترجمہ کیا ہوا میرے پاس ہے, پرانی کتاب ہے. کتاب کا نام ہی سیدنا عمر ہے اور کمال لکھی اس نے. پھر ایک اور کتاب ہے میرے پاس, شاید مل جائے لائبریری میں, بہت عرصہ پہلے. اس کا نام یہ ہے عمر فاروق. کتاب کا نام ہی وہ ہے طٰہٰ مصری کی, ڈاکٹر طٰہٰ مصری. یہ نابینا تھا, یہ نابینا تھا, پی ایچ ڈی عالم تھا, ڈاکٹر تھا بہت بڑا. اس سے شادی کوئی نہیں کرتا تھا. اسی یونیورسٹی کی کسی پروفیسر خاتون نے ان سے شادی کی. اس نے اپنے شوہر کے سارے علوم جو ہے نا بیوی نے لکھے. اس نے صحابہ کی سیرت پہ بہت کام کیا. سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, ان چاروں پہ الگ الگ کتابیں لکھی. ان میں جو سیدنا عمر پہ کتاب لکھی ہے نا وہ بھی کمال کی لکھی ہے. سبحان اللہ. تو سیدنا عمر فرمانے لگے کہ حضور میں بھی آ جاؤں اسلام میں اور نمازیں چھپ کے ہوں. پھر ایسا نہیں ہوگا. آج ہم نماز کعبے میں پڑھیں گے. آج ہم نماز کہاں پڑھیں گے؟ کعبے میں. اللہ. اس لیے علماء نے لکھا ہے قیامت تک جتنی اذانیں ہوں گی
اور قیامت تک جتنی نمازیں ہوں گی ان کا ثواب سیدنا عمر کو ہے. اس کا ثواب کس کو ہے؟ سیدنا عمر کو ہے. چلیں جی شعر بھی سنا دیں آپ کو. مولوی عثمان صاحب کا دل کرتا ہے کہ میں شعر سناؤں. یہ تقریر سے زیادہ اس شعر کے سننے کے اس میں ہے. میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا. یہ مکہ کا چوک اس وقت بنتا تھا. میں پہلے جب ایک دفعہ سارا گھوما ہوں تو یہ جو باب اسماعیل ہے نا جس طرف، اس کے آگے کے جو علاقہ یہ مکے کا چوک تھا. اس جگہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا. بس جی چلو جی بیت اللہ میں داخل ہو گئے، اندر داخل ہوئے، کوئی طواف میں لگ گیا، کوئی نماز میں. سیدنا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، حتیم کے ساتھ ٹیک لگائی آپ نے، حتیم کے ساتھ ٹیک لگائی. حتیم کے ساتھ ٹیک لگائی. دیکھے صحابہ کو بہت خوش ہوئے کہ آج بیت اللہ کا دروازہ کھل گیا، بڑی رکاوٹ ختم ہو گئی، بڑی رکاوٹ دور ہو گئی. شاعر کہتا ہے خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا، خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا، کھلے اسلام کے غنچے گلوں پہ بھی نکھار آیا، سبائی کانپ اٹھتا ہے جبھی اس میں جناب آیا، سبائی کانپ اٹھتا ہے جبھی اس میں جناب آیا. حضور پوچھتے ہیں وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے. کہنے لگے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، سنی میں نے بہن سے لے کر. شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دی، شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دی. سیدنا عمر مسلمان ہو گئے جی. سیدنا عمر تو یہ بڑا مبارک وقت تھا. اس لیے حق طریقے سے نا اللہ جل شانہ نے جس آدمی کو جو وسائل دے رکھے ہوں نا ان وسائل کو بھی اسلام کے لیے استعمال کریں. اس چیز کو اسلام کے لیے استعمال کریں. بعض اوقات جو صاحب حیثیت آدمی ہوتا ہے نا اس صاحب حیثیت آدمی کا اپنا اثر رعب ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ خواص میں سے ہے، یہ عوام میں سے ہے، یہ فلاں، یہ درجہ بندیاں جو اللہ نے بنائی ہے نا اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. اس کے حضور خواص کا اکرام الگ کرتے تھے، خواص کا اکرام الگ کرتے تھے. اور خواص کا جب تعارف آپ کراتے ہیں نا کہ یہ فلاں ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کے دل پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا افسر ہو کر، دنیا دار ہو کر، سردار ہو کر
اگر اسلام کو اس نے اپنی ضرورت سمجھایا تو اس کا مطلب میری ضرورت بھی ہے. بات سمجھا نا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. پھر سیدنا عمر کی وجہ سے اسلام کو بڑی قوت ملی. سیدنا عمر بڑا عجیب آدمی ہے جی. اللہ اللہ بڑے مدد فرمایا کرتے تھے میں اللہ سے جب ملاقات ہوگی نا معاشر میں تو میں سب سے پہلے عمر فاروق سے ملوں گا. یہ لاری تھے میں سب سے پہلے عمر فاروق سے ملوں گا. سب سے پہلے عمر فاروق سے ملوں گا. کہ عجیب آدمی تھا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا موقع ایسا نہیں ہے جیسے سیدنا عمر نے پیچھے ٹیک نہ لگائی ہو, حوصلہ نہ دیا ہو. ایک موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علی پر اتنا نازک آیا کہ سیرت نے لکھا ہے کہ حضور بہت پریشان تھے, بہت پریشان. اتنے پریشان تھے آپ, اتنے غمگین تھے آپ کہ کفار مذاق اڑاتے پھرتے تھے کہ دشمن نے آپ کی ذاتی زندگی پر وار کر دیا. اچھا اس پر بھی میں جاتے جاتے بات کر ہی ہوں. یہ جو انبیاء اولیاء صحابہ یا نیک لوگوں پر اس طرح کے حالات آتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے پاس سب کچھ ہے. آپ ایک خدا نہیں ہیں, باقی سب کچھ آپ ہی ہیں. امیر صاحب اور جاگ سو, آپ ٹانگیں دبائیں تاکہ آپ جاگتے رہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نا فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اس میں نا. یہ لوگ آپ کو جو پریشان کر رہے ہیں نا آپ غمگین نہ ہوا کریں. اس مضمون کا نام قرآن کریم کی زبان میں ہے تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میرا مخالف کوئی نہ ہو, بجے تنگ پریشان کوئی نہ کرے. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بات تو میں نے اپنے لیے پسند نہیں کی, لوگ مجھے نہیں چھوڑ دیتے. ہاں مجھے معاف کرتے ہیں, نہیں کرتے. تو محبوب تو عالم کو بھی پریشان کیا گیا, پریشان کیا گیا. تو کبھی کوئی حالات پریشانی آ جائے نا تو فوری جادو کی طرف نہ جایا کرے, فوری کسی حالت کی طرف نہ جایا کریں کہ بھائی کسی نے کچھ کر دیا ہے اور اس وجہ سے ایسے ہو گئے. اس کی حکمت ہوتی ہے جو آپ نے سمجھتے ہیں. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے اوقات, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مخالف سمت کی ہوا ہوتی ہے نا, اڑا کے رکھتی ہے آدمی کو. محبوب یہ پریشانی تو آپ کو نظر آ رہی ہے جو ہم نے آپ کو اتنی شانیں دی ہیں, شان کو بھی تو ذرا غور ہو نا. موسیٰ دعا مانگ مانگ کے کہتے ہیں رب اشرح لی صدری. ہم نے آپ کے دعا مانگنے سے پہلے کہہ دیا الم نشرح لک صدرک, الم نشرح لک. ہم نے آپ کے کہنے سے پہلے ہی آپ کا سینہ کھول دیا ہے. ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کا ذکر کو بلند کر دیا ہے. اب غمگین ہے جی, بڑے پریشان ہیں. اس پر بھی نقطہ ذہن میں رکھیں. اچھا اللہ اکبر. یہ پیری مریدی گپوں سے نہیں ہوتی ہے, اچھا تربیت ایک الگ ماحول ہے پورا. یہ نبوت کا عکس ہوتا ہے. مشائخ کے سینے وہ پڑھتا ہوا نبوت پڑھتا ہے. جس شان سے اللہ کے تربیت کا مزاج ہے نا,
اب تربیت سمجھے ذرا، یہ نہیں کہ یہ قصے سن کر گزر جانا ہے، اس کے پیچھے بڑی باتیں ہیں۔ اسی مکہ مکرمہ میں جہاں ہم بیٹھے ہیں نا، ایک واقعہ پیش آتا ہے، وہ غار کا واقعہ، جس غار میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اور امام الانبیاء علیہ السلام کو ایک تسلی کا مضمون آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ محبوب پیغمبر آپ ایسا کریں نا، اپنے ساتھی سے کہیں۔ سیدنا ابوبکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، کہاں نکالیں گے اس کو؟ قرآن ہے یہ، اپنے اس دوست سے کہیں۔ یہ کہتے ہیں بی بی فاطمہ کا حق کھا گئے، جس نے اپنا گھر بار لٹا دیا اس نے کیسے کھایا ہوگا؟ ہاں، اس لیے فرمایا کوئی غمگین آدمی جب آپ سے ملے نا، غمگین آدمی، سہیل صاحب سنو یہ بات جی، اس غمگین آدمی کو آپ کی شان یہ ہونی چاہیے آپ سے مل کر وہ خوش ہو جائے۔ اس غمگین آدمی کو یہ نہیں کہا جنہیں تیرے حال ہی خراب ہو، تو بالکل برباد ہوں گے، سب تیرا تو بچا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ جس طرح سیدنا ابوبکر کو حوصلہ دیا، لا تحزن، اب غار ہے، پریشانی ہے، اللہ کہتے ہیں غم نہ کر، ان اللہ معنا، میں ساتھ ہوں۔ میں ساتھ ہوں۔ اب غم میں نا غم جو حوصلہ دینے والا ہوتا ہے وہ یاد رہتا ہے، پھر یعنی غموں میں مرچیں ڈالنے والے، نمک ڈالنے والے، وہ تو ہر کوئی مل ہی جاتا ہے نا۔ آپ سے کچھ ہو نہ ہو، بس زبان سے بھی میٹھا بولتے ہیں نا جی، بس کیوں پریشان میں جو نہ کافی ہوتا ہے، آگے معاملہ اللہ نہیں کرنا ہوتا سارا۔ تو کسی غمگین کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، اس کو حوصلہ دینا چاہیے۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک یہ بات ہو گئی۔ اب سیدنا عمر نے جو حضور کو حوصلہ دیا نا آپ کے غم میں، جب سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی معاملے میں مشاورتی اجلاس بلایا گیا اور حضور انتہائی پریشان، یاد رہے کہ اس پر مجلس میں سیدنا ابوبکر نہیں تھے، تاکہ قیامت تک دشمن یہ نہ کہہ سکے کہ ابوبکر صدیق آئے تھے بیٹی کے حق میں بات کر کے گئے۔ ہاں جی، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدہ بریرہ، حضرت ام ایمن، یہ جتنے لوگ تھے یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی اپنی اپنی رائے تھی، سب کی اپنی اپنی رائے تھی۔ سیدنا عثمان سے پوچھا کہ آپ بتاؤ، سیدنا عثمان نے کہا حضور جو اللہ آپ کے وجود مسعود پر گندی مکھی کا بیٹھنا برداشت نہ کرے، وہ آپ کے حرم میں گندی عورت کیسے برداشت کرے گا؟ سب نے یہ اچھی اچھی رائے دی، سب نے۔ سیدنا عمر کی رائے جو تھی نا، ختام و مسک، پکی ٹکی مور، ایسی مور تھی نا۔ فرمایا حضور مجھے زیادہ باتیں نہیں پتہ، مجھے یہ بتائے کہ آپ کے نکاح میں عائشہ کو لانے والا کون تھا؟ اللہ اللہ، سب نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے نا، عقد سے پہلے نبی کو تصویر تیری جبریل نے دکھائی،
مولوی صاحب نے مالش کر کے میری طبیعت ٹھیک کر دی. میں آج پھر سیٹنگ آؤٹ تھی میری. عقد سے پہلے نبی کو تصویر تیری جبریل نے دکھائی. ابھی تو معصوم تھی تو عائشہ رسول کے جب حرم میں آئی. کہ کتنی تو خوش نصیب دلہن کے دلہا تیرے حضور انور. اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے. فرمایا عمر بن خطاب تو نے تو میرا دل ٹھنڈا کر دیا, غم ختم کر دیا, میری ساری پریشانی دور ہو گئی. آج مولانا عابد صاحب تشریف لائے تھے پچھلے اجتماع میں, انہوں نے ایک بات کی تھی, اور اس کے بعد میں نے بھی اس پہ اشیاء لگایا تھا کچھ. اللہ اکبر. سیدنا عمر کہاں دفن ہے؟ اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں. اب یہ جگہ جہاں سیدنا عمر دفن ہے نا, یہ جگہ رکھی ہے سیدنا عمر نے, سیدہ عائشہ نے اپنے لیے. لیکن جس وقت آپ شہید ہوتے ہیں, آخر وقت اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ آپ اماں عائشہ سے کہو اگر وہ آپ والی جو جگہ ہے مجھے مل جائے. عمر جا گئی ہوں, وہ آپ والی جگہ میں چاہتا ہوں کہ میں دفن ہو جاؤں وہاں پر. اماں نے بغیر کسی سوچے توقف کے میں ٹھیک ہے. فرمایا یہ اس احسان کا بدلہ ہے, یہ اس احسان کا بدلہ تھا جو سیدنا عمر کی سیدہ عائشہ کے بارے میں جو رائے آئی تھی کہ حضور آپ کے نکاح میں ان کو لانے والا کون ہے. سمجھے نا, صحابہ کی باتوں سے مسائل نکلتے ہیں. اچھا, یہ جو مشاجرات ہوتے ہیں, یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا, یہ بڑے ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ بحث مباحثے کرتے ہیں. اختلافات سے بھی کچھ سیکھتا ہے آدمی. ایسا اختلافات سے بھی سیکھتا ہے آدمی. جاہل آدمی تو اٹھا کے پھرتا رہتا ہے نا, لیکن ان کی اختلافات سے بھی باتیں نکلتی ہیں, راہ نکلتے ہیں, رہنمائی نکلتی ہے. تو سیدنا عمر کی یہ رائے تھی. بہرحال سیدنا عمر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے وہ جگہ عنایت فرمائی, اور وہ جگہ جہاں سیدنا عمر دفن ہے وہ جنت ہے. کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ کو کسی شاعر نے مخاطب ہو کے کہا تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے, بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے. سلام لاتے ہیں شام و صبح ہزار نوری تیرے ہی گھر پر. اس جگہ کو دو ہی آدمی جنتی مانتے نا, اس جگہ کو صحیح معنوں میں دو آدمی جنت نہیں مانتے. ایک جنتی مانے تو ان کو بکر عمر کو جنتی ماننا پڑتا ہے, دوسرے جنتی مانے تو ان کو حضور کو زندہ ماننا پڑتا ہے کہ جنت میں میت تو نہیں ہوں گے نا, جنت میں لاشیں تو نہیں پڑی ہوگی نا. سمجھ آ گئی؟ ماں بہن بیتی و من بئی روضۃ من ریاض الجنہ. تو سیدنا عمر کی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں, جذبات کرنے ہیں لیکن حق کے ساتھ. اچھا, حق طریقے سے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا حق کو تھا, حق طریقے سے.